الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جیسا پہلے تھا ویسے ہی کرو. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک کا کرم اور فضل اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے. بیان چونکہ منی بیان ہونا ہے، جیسا آپ دیکھتے ہیں نا بس اور منی بس، منی میٹرو بھی دیکھتے آپ چھوٹی ہوتی ہے، تو بیان تو چونکہ چھوٹا ہی ہونا ہے. وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ تو آپ لوگوں کی محبت دیکھ کر میں حیران ہوں کہ آپ تقریباً 1 بجے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ رب العزت والجلال کا. ہم کھانا کھا کر شکریہ ادا کرتے ہیں، پانی پی کر الحمدللہ کہہ کر شکریہ ادا کرتے ہیں، گھر بار بن جائے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، کاروبار چل جائے تو شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ اس ایمان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے وہی نعمت اللہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے. تو جب ایمان کی نعمت کے شکر گزار بنیں گے تو بتاؤ ایمان میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ جماعتوں میں 4 مہینے لگانا یہ ایمان کا شکر ہی تو ہے. یہ چلے کے لیے جانا یہ ایمان کا شکر ہی تو ہے. یہ 10 دن لگانا یہ ایمان کا شکر ہے. یہ 3 دن کے لیے ہر مہینے جانا یہ ایمان ہی کا تو شکر ہے. مدرسے میں بیٹھ کر 8-10 گھنٹے پڑھانا یہ ایمان کا شکر ہے. خانقاہ میں اللہ اللہ کرانا یہ ایمان کا شکر ہے. دین کی باتیں کہنا یہ ایمان کا شکر ہے. جتنا زیادہ اس کو کیا جائے گا اللہ کی طرف سے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. اس ایمان کی ضرورت اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان کو ہے. کسی مذہب کا ہو لیکن بنا ایمان کے بات نہیں بنے گی. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، رب ذوالجلال نے بھی یہی فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے وقت کی اور زمانے کی، بے شک سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں. اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ مختصر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے کے اندر ہیں. یعنی ساری دنیا کو اگر آپ سمجھیں
یہ دنیا اس جگہ سے اگر سیدھی طرف کو آپ سامنے سیدھے چلنا شروع کریں تو 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ اسی جگہ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ بھی ادھر سے آئیں گے۔ یہ ساری دنیا 40,000 کلومیٹر کے اندر بنی ہوئی۔ آپ غور سنیں، کہتے ہیں دنیا 7 کانٹیننٹ کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ اس ایمان کی ضرورت 7 کانٹیننٹ کے لیے ہے، 7 مہادیپ کو اس ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا سارے انسان ٹوٹے خسارے میں ہیں، یعنی دنیا کے 7 کانٹیننٹ اور مہادیپ کے بسنے والے لوگ، چاہے وہ ایشیا کے 48 ملکوں میں رہنے والے لوگ ہوں یا آپ کے افریقہ کے 54 ملکوں میں رہنے والے لوگ ہوں یا یورپ کے 48 ممالک میں بسنے والی دنیا ہو یا نارتھ امریکہ کے 22 ملکوں میں رہنے والے لوگ ہوں یا ساؤتھ امریکہ کے اندر 12 ملکوں میں رہنے والے لوگ ہوں یا اوشینیا مہادیپ کے 14 ممالک میں رہنے والی مخلوق ہوں یا آپ کے انٹارکٹیکا کی وہ جگہ جہاں ساری دنیا کے ریسرچ سینٹر ہیں، آپ کے ہندوستان کے بھی 2-3 ہیں، وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اسلام اور ایمان ہے۔ ان 7 کانٹیننٹ پر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، اللہ سب کو کہتا کہ بے شک سارے کے سارے انسان ٹوٹے خسارے میں ہے، لیکن بچے گا کون؟ آگے رب فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ان میں سے وہ بچے گا۔ اس 7 کانٹیننٹ کے اوپر تقریباً 7 سے 8 ارب انسان موجود ہیں، ان میں سے وہ بچے گا، وہ محفوظ رہے گا کہ جو ایمان کو قبول کر لے، وہ رب کو ایک مان لے اور اللہ کو ایک جان کر زندگی گزارنے والا بن جائے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا بن جائے، وہ بچے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، محمد الرسول اللہ کی صدا نہیں لگائی، اس کے لیے نہ دنیا ہے نہ اس کے لیے آخرت صحیح طریقے سے ہے۔ دنیا کے اعتبار سے چاہے مال و متاع اس کے پاس بے شمار ہو، دنیا کے اعتبار سے جائیداد اس کے پاس چاہے بے شمار ہو، دنیا کا سونا چاندی اسے دے دو، دنیا کے ڈالرز اور USD سارے کے سارے اسے دے دو، درہم دنانیر یہ سارے کے سارے اٹھا کر کے اسے دے دو، جتنی پیپر کرنسی دنیا کے اندر سب اسے دے دو، اور ایک طرف ایمان کی دولت ہو۔ قسم خدا کی ایمان کی دولت اس ساری دنیا کی دولت سے بڑی ہوئی ہے۔ اسی بات کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا اور فرمایا کہ صحابہ نے جب اس ایمان کی دولت کو سمجھا تو ساری دنیا ان کی ٹھوکروں میں آ گئی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ کیسر و کسرا کے تاج تھے جن کی قیمت آج کے دور کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں روپیوں کے اندر موجود ہے، لیکن صحابہ نے پیر کی ٹھوکر سے انہیں آگے بڑھا دیا۔ کچھ تو وجہ ہے اس ایمان کے اندر، کچھ تو بات ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے دنیا میں اس کے لوٹنے والے زیادہ ہیں، مال کے لوٹنے والے کم ہیں، جائیداد کے لوٹنے والے کم ہیں، اسباب کے لوٹنے والے کم ہیں، لیکن ایمان کے لوٹنے والے زیادہ ہیں۔ آپ کی جیب سے لے کر باہر تک ایمان کے لٹیرے موجود ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیں، میں مختصر وقت میں بات کو ختم بھی کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ سوچیں، آپ جب مارکیٹ کے اندر نکل جاتے ہیں، وہ بے پردہ ہماری مائیں بہنیں وہ ایمان ہی کو تو لوٹ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان کو لٹیرے ہیں، مجھے بتاؤ کہاں نہیں ہیں؟ کیا کسی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ وہاں ایمان کے لٹیرے موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ اسی لئے میرے اکابرین نے، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے، مرکز نظام الدین کے اکابرین نے، اور تمام جتنے بھی ہمارے مراکز ہیں فیض الہی کے اکابرین نے، اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام اکابرین نے یہ سوچا اور سمجھا کہ ایمان کے لٹیرے زیادہ ہیں، اس لیے ایمان کی محنت کو بڑھایا جائے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے اب یہ 4 مہینے کو کہیں گے، اگر میں کہہ بھی دوں تو کوئی بری بات ہے؟
بتاؤ جی، اگر میں چلے 4 مہینوں کو آپ سے کہہ بھی دوں تو کوئی بری بات ہے؟ سچی بات ہے۔ ایمان کی محنت مدرسے میں لگ کر کریں یا خانقاہ لگ کر کریں یا جماعت تبلیغ کے اندر کریں، ہے تو ضروری نا۔ ایمان بنے گا تو بات بنے گی۔ اسی کو رب نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان ٹوٹے خسارے کے اندر ہیں، یعنی جہنمی بن چکے ہیں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، یعنی جو لوگ ایمان قبول کر لیں اور ایمان کے اندر آ جائیں، وہ ٹوٹے خسارے سے باہر نکل گئے۔ وہ ایمان کے اندر آنے کی وجہ سے جہنمیوں کی لسٹ سے ان کا نام کاٹ کر کے جنتیوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا گیا۔ لیکن ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ویسا ایمان نہیں، بلکہ صحابہ کے جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا تھا آپ جانتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مقابلے میں اوریجنل اور ڈپلیکیٹ سا محسوس ہوتا ہے، یعنی صحابہ کا ایمان اوریجنل اور ہمارا ایمان ڈپلیکیٹ لگتا ہے، یعنی کوئی حیثیت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر صحابہ کرام سامنے سے گزر جائیں تو ساری مخلوقات ان سے ڈر جایا کرتی تھی، چونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج ہم سے کوئی نہیں ڈرتا، بلکہ ہم سب سے ڈر رہے ہیں۔ بات صحیح ہے غلط؟ بتاؤ، ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ ایمان کی کمزوری ہی تو ہے، ورنہ صحابی بھی تو تھے، حضور کے صحابہ بھی تو تھے۔ کیسے صحابہ تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان کے واقعات سامنے آتے ہیں میرے بھائیو، بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے لے کر کے چل رہا ہوں۔ اس ایمان کو دل میں سمانا ہے، اس ایمان کو سینے سے لگانا ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ یہ ایمان بنا قرآن کے پورا ہوتا ہے کیا؟ بنا قرآن کے کیا ہے؟ ساری دنیا حیران ہے۔ اس دنیا کے ساری لائبریری کے اندر رکھا ہوا ہے قرآن کریم، کتب خانوں کے اندر، چاہے وہ کسی ملک کا کتب خانہ ہو، ہر بڑے کتب خانے کے اندر قرآن موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ رب کا قرآن کوئی ایسی ویسی چیز تھوڑی ہے۔ ہماری آستھا، ہمارا ایمان، ہمارا یقین اس قرآن کے اوپر ہے۔ یہ رب کا فرمان عالی شان ہے، اس کے اندر کوئی خطا، کوئی مسٹیک، کوئی ایرر، کوئی غلطی نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اس میں غلطیاں ڈھونڈنے والا غلط ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، اور اب کے قرآن کی بات آئی، ایک ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، غالباً نام بتایا تھا ستیندر کمار، فون کرتے ہیں، مجھے فون آیا، کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے اللہ کا قرآن سیکھنا ہے، مجھے اللہ کا فرمان عالی شان سیکھنا ہے۔ چونکہ ایک مرتبہ اور ہماری ان سے ملاقات دیوبند کے اندر ہوئی تھی۔ ان کا سوال یہ تھا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، اس دنیا میں a lot of languages in this world، دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، ان زبانوں میں، ان بھاشاؤں میں سب سے بہترین بھاشا کون سی ہے؟ میں نے کہا بھائی ستیندر، اگر میں یوں کہوں عربی زبان ہے تو تم یوں کہہ دو گے تم تو مسلمان ہو، تم تو اپنی آستھا اور یقین کی بنیاد پر، چونکہ آپ کا قرآن عربی میں، آپ کی حدیث عربی میں، اصل زبان آپ کی عربی ہے، تو آپ تو کہو گے عربی زبان ہے۔ میں نے کہا بھائی ستیندر، کوئی پہلے پیمانہ طے کر لے، کہ یہ طے کر لے کہ ایسی زبان ہو تو بیسٹ اینڈ بیٹر دین ادر ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، پہلے کوئی پیمانہ طے کرو۔ کہنے لگے بھائی بڑھیا اور اچھی لینگویج تو وہی ہوتی ہے جو ڈیپ لینگویج ہو، گہری بھاشا ہو۔ اگر گہرائی ہے بھاشا کے اندر تو وہ سب سے اچھی ہے، اور اگر بھاشا میں گہرائی نہیں ہے تو وہ زبان اچھی نہیں ہے یا کمزور ہے۔ میں کہنے لگا بھائی ستیندر، چلو تمام بھاشاؤں میں سے چند بھاشا کو لے کر کے دیکھتے ہیں،
चंद भाषाओं को देखते हैं, इनमें से कौन सी जबान सबसे अच्छी मानी जाती है, किस जबान के अंदर गहराई है। कह लगे वो कैसे। मैंने कहा मेरे भाई, अगर आपने इंग्लिश को पढ़ा है तो इंग्लिश के अंदर एक के 4 वर्ड बन जाते हैं। गो एंड गॉन, गोइंग, एक के 4 बनेंगे, 4 फॉर्म होती हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग, ये आप जानते जो लोग पढ़े लिखे इंग्लिश हैं। वन वर्ड डिवाइडेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी एक लफ्ज के 4 बन जाते हैं। मैंने कहा आगे बढ़ो, अगर आप संस्कृत को पढ़ेंगे तो उसमें एक के 9 बन जाएंगे, यानी पढ़ती, पठत, पठंती, पढ़सी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम, ये एक के 9 बने। इंग्लिश में एक के 4 बने। मैंने कहा अगर आप फारसी जबान पढ़ेंगे, यहाँ मैंने थोड़ा उसे बहकाया था, फारसी जबान अगर पढ़ेंगे तो एक के 6 बन जाएंगे। आमद, आमदंद, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदेम, एक के 6 बन जाएंगे। मैंने कहा इंग्लिश पढ़ो तो एक के 4 बने, फारसी पढ़ो तो एक के 6 बने, संस्कृत पढ़ो तो एक के 9 बने। मैंने आओ तुम्हें अरबी जबान की गहराई बताता चलो। यहाँ एक के 6 और 4 नहीं, यहाँ एक के 9 नहीं, बल्कि एक के 632 तक पहुंच जाते हैं अगर फ़ेल मुतअद्दी हो जाए। यानी कुरान करीम का पहला लफ्ज अलहम्दु, इस हम्द को अगर आप तकसीम करने पर आ जाए और इसकी गर्दाने बनाना शुरू करें, उलमा तशरीफ फरमा है एक गर्दान के 14 सेगे, 14 चौका से आप हिसाब लगा सकते हैं, 56 हो गई। यानी 56 माजी मुतलक के सेगे, फिर माजी करीब के, फिर माजी बईद के, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई, माजी एहतमाली, मुजारे के सेगे, मजहूल के सेगे, मारूफ के सेगे, लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकीला खफीफा के सेगे, तमाम इसम फाइल के सेगे, मफऊल के सेगे, सरफे सगीर, सरफे कबीर, सारी की सारी सुना के डाल दी मैंने जब उन्हें सुनाई, कहने लगे ये क्या। मैंने कहा एक एक वर्ड देखने में अलग है और अगर देखने में एक साथ माना में अलग है। एक एक वर्ड यहाँ 600 तक पहुंच जाता है। आप 4 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, 9 की बात करते हैं। अरे हमारे यहाँ 6 नहीं, 9 नहीं, 4 नहीं, बल्कि एक लफ्ज के हम 600 बना करके दिखा देंगे। अब आप बताइए। मैंने कहा भाई सतेंद्र कौन सी जबान गहरी लगी। कहने लगे मुफ्ती साहब अगर आप सही बता रहे हैं, देखिए खुद पढ़ा हुआ तो नहीं था वो, कहने लगे अगर आप सही बयान कर रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, तो अरबी जबान इस दुनिया की बेहतरीन जबान है। मैंने कहा भाई अगर मैं कहता तो और बात थी, अब तूने कहा तो बात बनी है ना कि इस दुनिया में इस जबान का मुकाबला कौन करेगा। इसलिए रब का कुरान भी अरबी में है। गौर से सुनने वाली बात है कि रब ने जिस भाषा को अपने कुरान के लिए चुना हो, बताओ वो भाषा कमजोर हो सकती है। तो अब उनका फोन आया किसी दूसरे मौके पर कि मुफ्ती साहब मेरा जहन खुल गया, दिल मेरा खुल गया, अब मुझे कुरान करीम सीखना है। मैंने उसे फिर एड्रेस वगैरह दिया कि फला जगह जाइए आपके क्षेत्र इलाके के अंदर, वहां कुरान करीम सीखे। मुसलमानों गैर मुस्लिमों के फोन हमारे पास आ रहे हैं, हमें रब का कुरान सीखना है। बड़ी उम्र के लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमें कुरान सीखना है। आप कब कुरान सीखोगे? आपने यूं कहा हमारे बच्चे सीख लें बस काम चल जाएगा। ना ना, बच्चों का काम बच्चों से चलेगा, अपने कुरान से चलेगा। आपका कुरान कहाँ है? जमात में जाने के बाद 10 सूरतें सिखाई जाती है, लेकिन आप देखें मैं हैरान हूँ कि जितनी बार जमात में जाता हूँ वहां जाकर देखता हूँ तो उनकी 10 सूरतें भी याद नहीं होती है। तो हमने चूंकि ये समझाया ना कि कुरान तो बच्चे पढ़े, हम क्यों पढ़े? है इस एक कुरान के एक एक लफ्ज से लोगों ने ईमान कबूल किया है। मुझे चूंकि मुख्तसर करना है, मुझे छोटा सा वाकया याद आया। दारुल देवबंद ही में था वहीं का ये वाकया। यूं तो वहाँ बहुत से वाकये पेश आए,
ایک صاحب میرے پاس آئے، ہم ایک بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بزرگ اور تھے، آ کر بیچارے کہنے لگے، تقریباً 60-70 سال کی عمر تھی کہ مجھے ایمان قبول کرنا ہے۔ بہرحال انہیں ہاتھوں ہاتھ ایمان قبول کرایا کہ مجھے اللہ کے قرآن سے بڑا پیار ہے، محبت ہے، میں رب کے قرآن کی محبت میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ قبول کرا کے میں اسے دارالعلوم دیوبند میں لے گیا اندر، میں نے کچھ کپڑے وغیرہ دیے، غسل کرایا، تو میں بڑا حیران تھا جب میں وہاں سے چل کر کے آیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی تو ایمان قبول کیا ہے، اب اسے کیسے بتاؤں کہ اللہ کی یہ نماز بتاؤ کیسے پڑھوں، اب میں کیسے سورہ فاتحہ سکھا دوں، سورج سکھا دوں، میرا مسلمان تو 50 سال کی عمر میں نہ سیکھا، اسے 1 منٹ میں کیسے سکھا دوں، میرا نوجوان تو 20 سال کا ہونے کے بعد صحیح سے سورہ فاتحہ جماعت میں دیکھتے ہیں ہم رات دن اس چیز کو، 25 سال کا نوجوان جب سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے ابھی چند منٹ پہلے میں نے غسل کرا کر کے لا رہا ہوں، یہ کیسے پڑھے گا؟ تو میرے سامنے سے مفتی محمود صاحب بلند شہری گزر رہے تھے، میں نے کہا حضرت تھوڑا سا رک جائیے حضرت، کہنے لگے کیا بات بتاؤ، میں نے کہا ابھی قبول کیا اس نے اسلام، یہ کہہ رہے نماز کیسے پڑھوں، چونکہ میں بھی تو اس وقت اسٹوڈنٹ ہی تھا، تو میں نے کہا جی بتائیے آپ بتائیں کیسے پڑھیں، کہنے لگے اس سے یہ کہہ دو بس جیسے اور سب کر رہے ہیں نا ویسے ویسے کرے اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ تو میں نے انہیں بلایا، آئیے ہو گیا کام، اور وہ بیچارے کبھی ایسے دیکھ رہے، کبھی ایسے دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسے دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف کو دیکھ رہے ہیں اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ہمارے یار دوست آ گئے کہ کون ہے، میں نے بھی ایمان قبول کیا، سب لوگوں نے بہرحال پیار محبت سے ملے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آئی تو بیچ میں بات آ گئی، ایک مسجد میں لیکچر ہو رہا تھا ہو از دی اسلام فور کے نام سے، کہ اسلام کس کے لیے، کیونکہ وہاں غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے، کچھ ایمان قبول کرنے کے بعد آیا کرتے تھے، تو ایک بڑے میاں ایمان قبول کیے ہوئے آئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، انگلش داں بھی تھے، سنسکرت داں بھی تھے، لیکچر سنا، سنسکرت وغیرہ ساری چیزیں سنی، چونکہ موقع نہیں پڑ رہا ورنہ وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں نے آپ کے منتر سنتر سب سن لیے، میں نے آپ کی بھاشا سنی، اور آپ نے جو شلوکس کوڈ کیے ہیں، نامتیے پری جگربت نتسیے پرتماسی یسے نام مہاشیا انجان اندھان تما پر وشنتے سمبھوتے پاستے ناکاشتے ودتے دیو ناپاشاڑے نا مرڑمئے باوے ہی ودتے دیوستا سماد بھاؤ ہی کارلم، بیٹا بڑا اچھا لگا، او جاننتی مامونا مانوشی تن ماکشتم پرم بھاوم جاننتو ممبوت مہیشرم۔ یہ باتیں آپ کی بڑی اچھی لگی، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آئیے موسٹ ویلکم، کھڑے ہوئے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایمان قبول کیے ہوئے ہیں، میں سمجھا کہ شاید اسی لیے آئے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا 2 مہینے پہلے ایمان قبول کیا۔ میں نے کہا آپ تھوڑا سا سب لوگوں کو بتائیے کہ آپ نے کیسے قبول کیا۔ کہنے لگے بیٹا میں جس دھرم کا ماننے والا تھا اس میں 1 خدا نہیں 2 خدا نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں میں خدا تھے۔ میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ میری زندگی جنی باقی نہیں بچی، اگر میں ایک خدا کو آج سے اس کی اپاسنا کرنا شروع کر دوں تو وہ پورے نہیں کر پاؤں گا، اس سے پہلے میرا دیہانت ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا، تو کوئی نہ کوئی مجھے نرک کے اندر پھینک ہی دے گا۔ کہتے میں نے اس مذہب کو چھوڑا، میں عیسائیت میں آیا، عیسائیت میں آیا تو مجھے عیسائیوں نے بتایا کہ اس میں بھی 3 خدا ہیں، فادر سن اینڈ ہولی گوشٹ، یہاں بھی 3 خدا کا تصور ہے۔ میرے دماغ میں بات آئی یہاں بھی 3 خدا ہیں، میں بوڑھا ضعیف آدمی، پتہ نہیں 3 میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو وہ مجھے کہاں پھینکے گا۔ کسی نے اللہ کا قرآن دے دیا، وہی قرآن جس قرآن کو پڑھ کر سن کر ہمیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہاں غیر مسلم قرآن سن کر کے پڑھ کر کے ایمان قبول کر رہے ہیں۔ کہتے مجھے کسی نے قرآن کریم کا عام کا سپارہ جس کو بولتے ہیں عامہ کا پارہ دے دیا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کا ہندی میں ٹرانسلیشن تھا، اس کا ہندی میں انواد اور ترجمہ میں نے پڑھا تو سورہ اخلاص سورت نمبر 112 کی آیت نمبر 1 پہ جب میں پہنچا تو میرا ذہن کھل گیا کہ مجھے اسی مذہب میں آنا۔ کہنے لگے میں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ او Muhammad peace be upon him said to all, Allah is only one, he is eternal absolute, he begets not nor is he begotten, so there is none to like him۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے انسانوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔
جیسے میں نے پڑھا کہ وہ ایک ہے، دل میں خیال آیا کہ جو زندگی باقی بچی ہے اس ایک کو منا کر کے میں ایک کو تو راضی کر ہی لوں گا۔ اسی بات پر ایمان قبول کر لیا۔ کہنے لگے اب میں یہاں دیوبند اس لئے آیا ہوں، میں نے ہر بھاشا میں اس بھاشا کی یعنی ہر جتنے مذہب میں نے پڑھے ہیں اس مذہب کی کتابوں کو اس کی بھاشا میں پڑھا، لیکن قرآن کریم کو میں عربی میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں چونکہ میں نے عربی سیکھی نہیں ہے۔ اب میں یہاں آیا ہوں، دیوبند کے اندر رہوں گا اور یہاں کسی جگہ مدرسے میں عربی زبان سیکھوں گا، جس سے پتا چلے کہ رب کا قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ رب کے قرآن کو میں ڈائریکٹ اللہ کے قرآن سے سننے سمجھنے پڑھنے والا بنوں گا۔ آج مسلمان کوشش نہیں کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ مولویت پڑھنا بچوں کا کام ہے، مفتی بننا بچوں کا کام ہے، ہمارا کام قرآن کریم پڑھنا نہیں۔ میں نے اپنی مسجد کے اندر اعلان کیا، منبر سے میں نے اعلان کیا کہ بھئی جو جتنے ہمارے بڑے بوڑھے حضرات ہیں، نوجوان ہیں، چھوٹی بڑی عمر کے عشاء کے بعد میں ان کو ٹائم دیا جائے گا، وہ آئے اپنا قاعدہ سپارہ پڑھیں، شرمائے نہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہوا، اور اگر کسی اور چیز کا اعلان ہو جاتا کہ آپ کے سامنے مفتی صاحب 500 کی گھنٹی بانٹیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے بوڑھا جو ہوتا سب سے آگے ملتا۔ جیسے وہ ویڈیو دیکھی نا، کسی نے یوں کہہ دیا کہ جو یہاں سے وہاں تک دوڑ کر کے جائے اس کا بیاہ ہوگا، نکاح کہہ رہے ہیں، اس کا نکاح ہو جائے گا خوبصورت سے۔ زیادہ چھیڑ نہیں رہا میں اس بات کو۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جس کے بعد ڈنڈا تھا نا، جو ڈنڈے چل رہا تھا وہ سب سے آگے تھا۔ یہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اے میرے بھائیو کیا کریں، آپ ہر دوڑ میں آگے ہو سوائے قرآن کی دوڑ کے، اب ہر چیز میں ہم سے بھی آگے ہو سوائے قرآن کے۔ قرآن میں کب دوڑو گے؟ قرآن چھوئے ہوئے بہت سو کو ہفتہ ہو جاتا ہے، بہت سو کو مہینہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائیو یہ قرآن، جس قرآن کے بارے میں اس دنیا کے تمام ممالک کا فیصلہ ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اوپر سے نازل ہوا ہے۔ ایک شخص نے 40 ملکوں سے قرآن منگائے، 40 قرآن 40 ملکوں سے منگائے، ورکر کو لگایا، کام کرنے والوں کو لگایا کہ اس میں زیر و زبر کا، آیت کا، نقطے کا فرق ڈھونڈو۔ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے یہاں پر نقطے کا بھی فرق نہیں ہوتا، ذرا ڈھونڈو، ذرا تلاش کرو۔ 40 ملکوں کے قرآن سامنے رکھے ہوئے تھے، 40 کے 40 ملکوں کے قرآن میں ایک لفظ کا بھی انتر نہیں آیا۔ جب اس شخص نے یہ کہا کہ بھئی سارے ملکوں میں جب ایک قرآن کا لفظ نہیں بدل سکتا تو اس سے زیادہ حق مذہب کون ہو سکتا ہے؟ اب انجیل لیجئے، بائبل کو اٹھا لیجئے، گڈ نیوز بائبل کے اندر ایک بائبل نہیں 73 بائبلوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بھی الگ الگ ٹرانسلیشن ہے، کوئی کنگ زون کے نام سے ہے، کنگ ورزن کے نام سے ہے، یا کسی اور ورزن کے نام سے ہے۔ ان سب کے اندر بگاڑ ہو گیا ہے۔ اب سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، قرآن اس کے اندر پاس ہے، بائبل اس کے اندر پاس نہیں ہے، ویدا اس کے اندر پاس نہیں ہے۔ اس ساری کی ساری چیزوں میں قرآن پاس ہوتا ہے مگر مسلمان پاس نہیں ہوتا۔ فیل تو مسلمان ہے، پاس تو مسلمان کو ہونے کی ضرورت ہے۔ ارے بھائیو رب کا قرآن سینے سے لگاؤ۔ اتنی دھول اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، بعد میں کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، کیسے آئے گی؟ بتائیے رب کے قرآن پر دھول چڑھے برکت آ جائے گی؟ مجھے آپ بتائیے، رب کے قرآن پر دھول چڑھا کر کے نہ جزدان ہے نہ جلدان ہے، اور جزدان جلدان بھی ہے تو ایک سال اسے دھوئے ہوئے ہو گیا۔ گھر کے اندر کپڑے سب کے 20 جوڑی 50 جوڑی، گھر میں قرآن ایک یا 2، ہر ایک کا الگ الگ ہونا چاہیے۔ اس لئے میرے بھائیو بات لمبی ہوتی چلی گئی، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ رب کے قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اسی ایمان پر ہم جئیں گے، اسی ایمان پر ہم مریں گے۔ ساری دنیا میں کیا کیا رسم و رواج ہو رہی ہے، مگر دین اسلام نے ہمیں اس قرآن کی برکت سے سب رسم
رسم و رواج سے بچایا ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے اسلام جب آیا اس وقت کی رسم و رواج کو مٹایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے یہ افریقہ کے 54 ملکوں میں میڈاگاسکر کے نام سے ایک ملک ہے، میڈاگاسکر۔ وہاں کا ایک عجیب تہذیب ہے ان لوگوں کی، ایک چھیتر ہے، علاقہ ہے جس جگہ کی یہ ہے۔ وہ انتقال ہونے کے بعد ایک گھر ٹائپ سے بناتے ہیں، اس گھر کے اندر اپنے مردوں کو دوائی لگا کر کے رکھ دیتے ہیں اور پٹیاں چڑھا دیتے ہیں۔ ہر 6 سال میں سارے گھر والے اکٹھا ہو کر کے وہاں آتے ہیں، جتنے مردے اندر دفن ہیں ان کی دوبارہ سے ڈریسنگ ہوتی ہے، وہ بالکل چڑ گئے ہوتے ہیں، بدبو آتی ہے بے انتہا، لیکن اس کی پٹیاں بدلتے ہیں، اسے گھماتے ہیں، 7 بار چکر لگاتے ہیں اس گھر کے جس میں رکھنا ہے، اس کے بعد پھر اندر اسے داخل کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو، اسلام مل گیا، ان جیسی رسم و رواج سے ہم بچ گئے۔ کتنی عزت کے ساتھ میں ہمیں لے جایا جاتا ہے، کس عزت کے ساتھ میں ایک عورت کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے کہ مستورات جب جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں اتارتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں الگ ہٹ جاؤ، بس محرم رہیں گے، غیر محرم نہ دیکھے۔ اسی عزت کی وجہ سے ایک پنڈت جی نے ایمان قبول کر لیا تھا، ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ان صاحب کی بیٹی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد میں شمشان گھاٹ لے جایا گیا، شمشان گھاٹ کے اوپر اس کو چتا پر لٹایا گیا، چتا کو آگ لگا دی گئی۔ چتا کو آگ لگی تو ظاہر سی بات سب سے پہلے جسم پر جو کپڑے ہوں گے وہ ہٹیں گے، سارے جسم کے کپڑے جل گئے۔ وہ بیٹی سامنے موجود ہے لیکن جسم پر کوئی کپڑا نہیں، اور وہاں جتنے لوگ کھڑے اس قسم کے لوگ کھڑے ہیں وہ اپنی نگاہ وہاں سے ہٹا بھی نہیں رہے ہیں۔ باپ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس اوستھا کے اندر، اس حالت کے اندر باقاعدہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، کوئی نگاہ ہٹانے کو نہیں تیار ہے۔ اس بات کی چوٹ دل پر لگی اور یاد آیا کہ مسلمانوں میں کتنا اچھا ٹریڈیشن ہے، کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا ان کا مقام ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، خاص طور سے عورت کا انتقال ہوتا ہے، جس وقت اس کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں تو پردہ ہوتا ہے، مرد کی وہاں انٹری بھی نہیں ہوتی، عزت کے ساتھ نہلاتے ہیں۔ مرد کو 3 کپڑے لیکن عورت کی عزت اتنی ہے کہ اس کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، پھر 5 کپڑوں کے بعد میں اس کے بعد اس کا چہرہ غیر محرم نہیں دیکھ سکتا، جو دیکھے وہ گناہگار ہے، گناہ کما رہا ہے۔ یہ خرابی آج کل ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ غیر محرم چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جنازہ ہو یا مردہ ہو یا زندہ ہو، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ عورت انتقال کے بعد بھی غیر محرم ہے اور انتقال سے پہلے بھی غیر محرم تھی، یا انتقال کے بعد بھی آپ کی محرم ہے تو محرم ہی ہے، لیکن آج کل ماحول خراب ہے۔ ارے بھائیو، جنازے کے وقت میں عورتوں کو مرد دیکھ رہے ہیں، ثواب نہیں الٹا گناہ کما رہے ہیں۔ اور آپ کو عجیب و غریب بات بتا کے جا رہا ہوں، اس دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ انتقال کے بعد چہرہ دیکھنے پر اتنی نیکیاں ہیں۔ ثواب کا کام ہی نہیں ہے بلکہ گناہ کا کام ہے۔ اگر غیر محرم کو دیکھے تو گناہ کا کام ہے، اور محرم بھی محرم کو دیکھ رہا ہے یا مرد بھی مرد کو دیکھ رہا ہے تو ثواب نام کی چیز آج تک کسی کتاب میں نہیں آئی۔ معلوم ہوا کہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس کا ثواب اگر دے دیں گے تو آج تو غیر محرم اتنا تو سمجھتے ہیں کہ غیر محرم ہے، گناہ ہے، پھر تو شوق سے دیکھا کریں۔ اس لیے آپ نیت کریں کہ اس رسم کو روکیں گے، غیر محرم کو انتقال کے بعد نہیں دیکھیں گے، یا مرد کو عورتیں نہیں دیکھیں گی۔ بہرحال بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا، اس غیر مسلم نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور میں نے ایک مسلمان کی بیٹی کو دیکھا، کیسے اس کا جنازہ لے جایا گیا، کیسے اس کو پیک کر کے لے جایا گیا اور زمین کے اندر اس کو قبر میں دفنایا گیا، تو بڑے پیار سے دفنایا گیا۔ اسی بات کو دیکھ کر کے اس نے ایمان کی
کی قبولیت کا اعلان کر دیا کہ جس مذہب کے اندر عورت کی اتنی عزت ہو اس مذہب کو کیوں نہ قبول کیا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے بندے اور اس کے رسول ہیں، ایمان والے بن گئے۔ اسلام کی ایک ایک بات سے، ایمان کی ایک ایک بات سے ایمان ہی پھیلتا ہے، لیکن بھائیو ہم پھیلائیں تو صحیح۔ مجھے پتا ہے آپ کی چاہت کیا ہے، اس موضوع پر بھی بیان ہو جاتا، اگر وقت کی نزاکت ہوتی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا، نہ تسیہ پرتما استی کی وضاحت کر دیتا، آپ کے سامنے بائبل کے میں باقاعدہ ورسز بھی کوڈ کرتا۔ If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father who will give you another helper کی وضاحت بھی کر دیتا۔ I can do nothing on my own authority. بائبل کی ورسز کی باتیں بھی آپ سے کر لیتا۔ نرا شنسم نابھی کمل جنمم بھوتی کی بات بھی کر لیتا۔ نرا شنس مہ پریے مسی اگے ادم جنا اوپسرت نرا شنست وشیتے اوشتا یسے پر واہڑو مدو جہنو حوش کرتام ایش ایشائے مام ہے چتن نشکان دشرت جہا۔ ان الفاظ کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آتی، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں تو آپ کی ہمت دیکھ کر حیران ہوں، اتنی ہمت تو میرے اندر بھی نہیں ہے۔ آپ کب سے بیٹھے ہیں، نہ کوئی یہاں جا رہا ہے نہ کوئی وہاں جا رہا ہے، سب لوگ دبائے بیٹھے ہیں محبت کی وجہ سے۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ اتنی محبت بہت کم جگہ پر ملتی ہے، چونکہ یہاں بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، بار بار جانا پڑتا ہے، لیکن بہرحال میں عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ہندوستان میں جگہ جگہ جاتا ہوں لیکن ایسے سننے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور آپ نے اب تک جتنی محنت کے ساتھ سنا ہے بس عمل کی توفیق اور عطا فرمائے۔ عمل نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا، سچی بتا رہا ہوں۔ اگر عمل نہیں ہوا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لئے نیت کر کے جاؤ کہ جتنا اب تک سنا ہے اتنا انشاءاللہ عمل کریں گے، بلکہ زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عمل۔ 4 مہینے کے لیے جائیں گے؟ اے جی کچھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بول ہی دیا بھئی جاؤ گے انشاءاللہ، اچھا ہاتھ اٹھائیو۔ روپے پیسے تو میں نہیں مانگ رہا، لیکن میں 4 مہینے مانگ رہا ہوں۔ جائیں گے انشاءاللہ؟ کب جائیں گے انشاءاللہ؟ جلدی جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی شب گزاری جہاں بھی ہوتی ہے وہاں ہر ہفتے جماعت بنتی ہے، وہاں سے انشاءاللہ جائیں گے۔ میں صرف عمل کی وجہ سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اگر عمل کریں گے تو معاملہ بنے گا، اور اگر عمل نہیں کیا تو میرے بھائیو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیا فائدہ ہوگا آپ کا 1:30 بجے تک جاگنے کا، 2 بجے تک جاگنے کا، اگر عمل کی آپ کی نیت ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کریں، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ با جماعت، صبح کی نماز با جماعت۔ کوئی جو ہے گڑبڑ تو نہیں کرے گا کہ صاحب انہوں نے مولوی نے جلسہ کرا کر کے ہماری نماز چھٹوا دی، کوئی ایسے تو نہ کہے گا بھئی میں تو دعوت دے رہا ہوں اسی وجہ سے کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، صبح کی نماز، بلکہ صبح سے اور جب تک زندہ رہیں گے کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نیت کرتے ہو بھائی، جتنی چھٹی ہیں اس کا کیا کرو گے؟ واپس عمر قضا کے نام سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے عمر قضا بھائی؟ مستورات بھی سن رہی ہیں، مد حضرات بھی سن رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہے اگر آپ سب لوگوں کی نیت ہوگی تبھی بات بنے گی۔ انشاءاللہ واپس پڑھیں گے عمر قضا کے نام سے، آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ گالی گلوز کریں گے جی، گالی دینے کا تو شوق ہے کسی کو، اس شوق کو آج ختم کر کے جائیں۔ اور یہ مطلب نہیں ہمیں گالی دے کے جائے، ہاں شوق ختم کرنے کا مطلب ہے کہ آج جو دینی ہے ہی دے لو ہی نہیں، بھئی گالی نہیں دینی۔ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے یار، جب اللہ کی نگاہ میں گر گیا تو پھر کسی کی نگاہ کی کیا حیثیت رہ گئی، اس لئے گالی نہیں بکیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کی بیوی ہے اس کے ساتھ انصاف کرے گا انشاءاللہ، مار پٹائی تو نہیں کریں گے بھئی، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کیس بہت آ رہے ہیں آج کل یہ مار پٹائی کے، ایسا دھن کے رکھا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، سچی بتا رہا ہوں۔ کیا چیز؟
بگی کھلوے کیا ہو؟ اچھا کھلوے کہتے ہیں اسے، ہاں وہ جو نکالتے ہیں کھلوے، بہت چبوگی میں جو لگے رہتے ہیں سائیڈ میں، اسے کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو بھئی دیکھو یہ بہت بری بات ہے، عورت کا مقام بڑا اونچا ہے، سچی بتا رہا ہوں۔ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے 27 کا ملے گا، اسے گھر بیٹھے 27 کا ملتا ہے۔ بتاؤ تم سے اونچا مقام بن گیا نہیں بن گیا؟ ہاں اس لیے جو ہے کیا تھا کھبے کھلوا، وہ جو کھلوے والی میں کو ذرا اپنا حساب سے رکھو بھائی۔ وہ بہت سی عورتیں ماشاءاللہ بڑی ہوشیار ہوتی ہیں۔ اصل میں بات کہاں سے، ذرا سی بات کہہ دوں پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہاں سے ہوتی ہے، جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ماں اگر ہوشیار ہے، ماں اگر ہوشیار ہے تو رشتے کو باقاعدہ آگے تک لے کے جائے گی، نبھائے گی۔ اور اگر مائی گڑبڑ کر رہی وہاں سے ذرا سی بات پہ فون کرے جا رہی، ذرا سی بات پہ کہ کیا ہو گیا، بڑی ہلکی سی آواز آ رہی، ارے ہلکی کیا ہو سکے، کوئی اور بات نہ ہلکی آ رہی، بتا تو صحیح کیا ہو گیا، یعنی ہویا کیا، ساس نے یہ کہا، سسر نے یہ کہا، دیور نے یہ کہا، جیٹھ نے یہ کہا، جیٹھانی نے یہ کہا، دیورانی نے یہ کہا، نند نے، اب وہ شروع ہو گئی۔ ادھر سے ماں اگر ہوشیار ہے تو انہوں کہے گی بیٹا یہ تیرے ہی ساتھ نہیں ہے، اس ساری دنیا کی عورتوں کا مسئلہ ہے، جس نے برداشت کر لیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور جس نے برداشت نہیں کیا وہ ناکامیاب ہو گئی۔ چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے، سنائی دیتا ہوں جب بات آ گئی، مستورات چکے سن رہی ہے۔ ایک جگہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد لڑکی گھر آئی تو ظاہر سی بات ہے گھر والا تو نہیں ملے گا نا ماحول، گھر میں تو اگر کمی بیشی بھی ہو تو ماں باپ برداشت کر لیں گے، لیکن گھر سے باہر والے گھر میں جب اس کا گھر بن گیا وہاں تو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ ادھر سے فون آیا امی جان کے پاس، امی جان بڑی پریشانی ہے، کئی مہینے سے بھگت رہی ہوں، شوہر بھی مارتا ہے، سسر بھی الٹا سیدھا کہتا ہے، ساس بھی برا بھلا کہتی ہے، دیورانی چھوڑتی نہیں، جیٹھانی بھی مارتی ہے، دیور بھی آنکھ دکھا کر نہیں دیکھتا ہے، بہت برا بھلا سمجھتا ہے۔ اب یہ امی جان جو تھی بڑی ہوشیار تھی، امی جان نے کہا بیٹا چاہتی کیا یہ بتا۔ ادھر سے بیٹی کی آواز آئی کہ امی جان یہ چاہتی ہوں کہ ان کا خاتمہ ہی ہو جائے، ان سب کو میں باقاعدہ اس دنیا سے اٹھانا چاہتی ہوں، غصہ بہت زیادہ ہے۔ مگر امی جان ہوشیار تھی، کہنے لگی بیٹا کچھ دن کے لئے گھر چلے آؤ، اسکیم بناتے ہیں انہیں مارنے کی۔ گھر چلی آئی، کہنے لگی بیٹی بتاؤ کیا چاہتی ہو کہ امی جان اتنا دکھی کر دیا، پریشان کر دیا کہ بس انہیں مارنے کا من کرتا ہے۔ امی جان نے اپنی جیب سے ایک چورن کی پڑیا جو زہر کی پڑیا تھی، زہر کی پڑیا کے نام سے اس کو دے دیا کہ یہ اپنے گھر لے کر کے چلی جاؤ اور تھوڑا تھوڑا کھانے میں چائے وغیرہ میں ڈال کر کے دے دینا، یہ سلو پوائزن ہے، دھیرے دھیرے مارے گا، ایک دم نہیں مارے گا، لیکن میری بیٹی یاد رکھنا تیرے اوپر الزام نہ آ جائے، اس لئے تجھے کام کرنا ہے۔ کہنے لگی امی جان بتاؤ کیا کرنا ہے، کہ کام تجھے یہ کرنا، تجھے جانے کے بعد شوہر کی خدمت ایڈوانس میں کرنی ہے۔ ایڈوانس کیا مطلب؟ یعنی جب شوہر گھر آتا ہے تو پانی مانگتا ہوگا کہ ہاں مانگتا ہے، تجھے شوہر کے آتے ہی بغیر کہ پانی کا گلاس ہاتھ میں دے دینا ہے۔ جب سسر صاحب گھر آتے ہوں گے کھانا مانگتے ہوں گے، ہاں مانگتے ہیں، بنا کہیں ان کے سامنے کھانا رکھ دینا ہے۔ جب ساس تیرے پاس آتی ہوگی تو تو وہاں پر بیٹھی رہتی ہوگی، ہاں بیٹھی رہتی کہ ساس کے آتے تجھے کھڑے ہو جانا ہے، ان کے چپل اتار کر کے ایک سائیڈ میں رکھنے ہیں اور اپنی جگہ عزت کے ساتھ اسے بٹھانا ہے، کہیں تیرے اوپر شک نہ ہو جائے۔ اور دیکھ 1 مہینے کا کھیل ہے، 1 مہینے میں آن دا اسپورٹ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ ماں بیٹی نے اسکیم بنائی، بیٹی زہر لے کر چلی آئی، اب دھیرے دھیرے ڈال رہی ہے، تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں خدمت بھی کر رہی ہے، شوہر کی ایڈوانس میں خدمت۔ شوہر کہے تولیا، ابھی تولیا کا تو نکلتا تولیا حاضر ہو جاتی، ابھی گلاس کا گھی نکلتا گلاس ہاتھ میں حاضر، لو جی۔ اب شوہر بھی حیران، اسے کیا ہو گیا، اب کی بار تو بڑے اچھے ڈھنگ سے آئی ہے۔ ادھر سسر صاحب آتے کہتے کھانا کھا، کہتے کھانا حاضر۔ ابا جان کیسی بات کری، آپ تو بتائیے کیا کھانا ہے، موسٹ ویلکم ہے۔ ساس آتی
جیسے ہی سانس آتی یہ کھڑی ہو کر کے امی جان آپ یہاں تشریف رکھے، ارے چپل اتارتی ہوں آپ کے، اتار کے رکھے۔ اب ساس بھی پریشان، یہ کیا ہو گیا اسے، اب کی بار تو کچھ عجیب معاملہ لے کے آئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی نے کچھ کرنا کرانا ہو گیا معاملہ، کسی نے کچھ کرا دیا دکھے۔ اس خدمت کی وجہ سے، شوہر کی خدمت، ساس کی خدمت، سسر کی خدمت، جیٹھانی دیورانی، ان سب کی خدمت کی وجہ سے یہ سارے کے سارے گھر کی نور نظر بن گئی، سب اس سے پیار کرنے لگے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ گھر میں چرچا ہوا، اے اللہ ایسی بہو سب کو دے جیسی ہماری بہو ہے، اور اس کے بعد خاندان میں چرچا ہوا کہ بہو ہو تو فلاں کے گھر جیسی ہو، اللہ ایسی بہو سب کو دے۔ خاندان سے نکل کر پورے شہر میں فضا قائم ہو گئی، آواز لگنے لگی کہ بھئی کیسی بہو ہونی چاہیے، کہ بہو ہو تو فلانے کی جیسے بہو ہونی چاہیے، ایسی خدمت کرتی ہے ایڈوانس۔ ادھر پانی کا گلاس کا لفظ پورا نہیں ہوتا، پانی کا گلاس حاضر، کھانے کا کھانا کا لفظ پورا نہیں ہوتا، کھانا حاضر۔ ساس بھی خوش ہے، سسر بھی خوش ہے۔ 25 دن ہو گئے، اب اس نے دیکھا میری تعریف میرے گھر میں بھی ہوتی ہے، شوہر بھی پیار کرتا ہے، سسر بھی پیار کرنے لگے، سسر اور ساس بھی بڑی اچھی محبت سے دیکھ رہی ہے۔ ادھر خاندان والے مجھے اچھا اچھا کہتے ہیں، پورا شہر میری تعریف کرتا ہے۔ اب اس کے خیال آیا، امی جان کو فون کرتی، امی جان معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ کہ بیٹا کیا ہوا؟ ارے امی جان گڑبڑ ہو گئی بات، اب دیکھو سارے تو محبت کر رہے ہیں، یہی میں چاہتی تھی، اب یہ 5 دن رہ گئے، ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب کچھ ایسی دوا بتاؤ کہ یہ نہ مرے۔ جنہیں مارنے کے لیے کہہ رہی تھی، کیا کہتی ہے؟ یہ نہ مرے ایسی دوا بتاؤ۔ ادھر سے امی جان نے کہا کہ بیٹی تو اگر 1 نمبری ہے تو میں 10 نمبری، میرے لال تو 1 نمبری تو میں 10 نمبری۔ میں نے تجھے زہر کی پڑیا نہیں دی تھی بلکہ چورن کی پڑیا دی تھی، تو 25 دن سے گھر والوں کو چورن کھلا رہی ہے، زہر نہیں کھلا رہی، لیکن کمی کہاں تھی اسے سوچ لے، کمی تیری خدمت کرنے میں تھی۔ اب تو نے خدمت کی ہے، سارا گھر تیرا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہر بیٹی اگر خدمت کرنے لگے تو انشاءاللہ سارا گھر اس کا ہو جائے گا۔ اور آگے بڑھ کر یہ کہوں گا، میں ساسوں سے بھی کہوں گا کہ اگر بہو خدمت کرتی ہے تو اس کی نا قدری نہ کرے، نا شکری نہ کرے۔ یہ عجیب ماحول بنا رکھا ہے۔ ساس ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ بہو خراب ہے، اور بہو ہمیشہ کیا کہتی ہے؟ ساس خراب ہے۔ یہ ایک روٹین بن گیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تو کریں گے انشاءاللہ عمل جی، کس بات پر؟ اب یہی ذہن میں رہے گا زہر کی پڑیا والا۔ ارے بھائی زہر کی پڑیا والا نہیں کہہ رہا میں، کبھی زہر کی پڑیا والا عمل کرو اور واقعی میں دے دو، یہ غلط بات ہوگی۔ کسی کو مارنا، ہتیا کرنا یہ بالکل غلط ہے، لیکن آپ سمجھے تو صحیح، ماں اگر ہوشیار ہو، باپ اگر ہوشیار ہو تو گھر بس جاتے ہیں، اور ماں کی بے وقوفی سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو ادھر ماں بھی سمجھدار ہو، بچی بھی سمجھدار ہو، تو انشاءاللہ گھر بار جنت کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا سنا ہے، آپ کے سننے کو سلام ہے، ذمہ داروں کو سلام ہے، بڑی محبت سے انہوں نے بٹھایا ہے، بلایا ہے۔ ماشاءاللہ آنے سے لے کر کھانے، اور کھانے سے لے کر بیان، اور بیان سے لے کر یہاں اب تک کا جو اختتام ہے، بڑا ہی اچھا ماشاءاللہ رزلٹ ہے۔ ہمارے رفیق محترم، ہمارے بہت عزیز ساتھی مولانا ابن حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی ذرہ نوازی اور کرم فرمائی کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں۔ میرے عزیز دوست بھی ہیں اور بڑی محبت بھی کرتے، ہمیں بڑی محبت ہے، تو انہی کی محبت میں اتنی جلدی ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ ہمارے عزیز یوں کہہ رہے ہیں کہ زہر کی پڑیا کو یوں بتا دو کہ زہر کی پڑیا نہ تھی، چورن کی پڑیا تھی۔ کبھی کوئی عورت جو ہے یہی سمجھ جائے زہر ہی دینا، تو بھیا زہر وہر کسی کو نہیں دینا ہے، لیکن ہوشیاری بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو اس محبت کے ساتھ سنا ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ بس انہی چند باتوں پر بیان کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔
سے دعا کرنے لگے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم احفظ الحرمین الشریفین والاسلام والمسلمین وعلماء الاسلام وبیوت المسلمین والمساجد والمدارس والمراکز والخانقاہ والمجاہدین فی فلسطین فی غازہ فی رفا من کل بلاء الدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار، بدکار، خطاوار، مجرم ہیں، لیکن یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، پیارے آقا کے صدقے میں معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں معاف فرما، جان بوجھ کر اور انجانے میں گناہ کیے ہیں معاف فرما، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں گناہ ہی گناہ کیے ہیں معاف فرما۔ الہ العالمین آپ اگر ہمیں عذاب دیں تو یہ انصاف ہوگا، کیونکہ ہم گناہ بہت کر چکے ہیں، لیکن یا اللہ آپ کے حبیب سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے، اسی رحمت کے طفیل معاف فرما۔ الہ العالمین آج مسلمان چاروں طرف سے پریشان ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی پریشان ہے، یا اللہ ایمان کی وجہ سے ظالم اس کو پریشان کر رہے ہیں، ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ اتیاچار اور ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ الہ العالمین تو کرم فرما، پورے عالم میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، پس رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، ظالموں کو ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم آپ کے سامنے توبہ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین جتنے گناہ کیے ہیں توبہ ہے، جتنی نمازیں چھوڑی ہیں واپس عمر قضا پڑھیں گے، آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ کا دینا نہیں چھوڑیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، دین کا کام بھی کریں گے، جماعتوں میں بھی جائیں گے، مدارس کی امداد بھی کریں گے، خانقاہوں کو بھی دیکھیں گے۔ یا اللہ یہ تمام نیتیں یہاں سے کر کے جا رہے ہیں، یا اللہ نیتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ نے موبائل کے ذریعے سے انہیں کیچ کر لیا ہے، دیکھنے میں ہمارے پاس ہے، بیٹھنے میں ہمارے پاس ہے، کھانے میں ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ذہنی اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہود و نصارہ ہی کے ساتھ ہے۔ الہ العالمین تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین وہ مائیں آج دکھائی نہیں دیتی ہیں جو باوضو ہو کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، وہ مائیں بہنیں نہیں دکھائی دیتی ہیں جو با پردہ رہا کرتی تھیں۔ یا اللہ بے پردگی کا ماحول ہے، اس بے پردگی کے ماحول میں فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے، تو ہماری ماں بہنوں کو بے پردگی کے عذاب سے بچا لے، انہیں با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرما، پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین غیبت اور چغل خوریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایک دوسرے کو گالی گلوز دینے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ایک دوسرے کے منہ پر اور پیٹ پیچھے برائی کرنے سے یا اللہ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی جائز مقاصد تمناؤں کو پورا فرما، جتنے اس مدرسے میں جلسے کے اندر جیسی بھی امداد کی ہے تو قبول فرما، یا وقت کے اعتبار سے مالی اور جانی یا کسی بھی اعتبار سے اس مدرسے میں امداد کی ہے یا اللہ تو قبول فرما، ذمہ داروں کو قبول فرما، ذمہ داروں کی ذمہ داری اور محنتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے گھر میں یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، جو ہماری بہنیں بنا نکاح کے بیٹھی ہے الہ العالمین غلطی ہماری ہے، ہم نے رسم و رواج کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے شادیاں اور نکاح میں دقت ہے، پریشانی ہے،
یا اللہ تو ہم اس رسم و رواج کو ختم کرنے والے بن جائے، اس کے فیصلے فرما، ہماری بہنوں کے مناسب رشتے مل جائیں یا اللہ، مناسب رشتے مل جائیں، نکاح ہو جائے، اس کے فیصلے فرما۔ جنہیں ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی فرما۔ الہ العالمین جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کے رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ کے حبیب یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے ہم بھی حصہ چاہتے ہیں، اللہ اس میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ اپنی شرور و فتن سے پیارے آقا نے پناہ چاہی ہے، پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔